ایک پرامن شہر. اشتار بزرگ، اس بچے کو شفا عطا کر، اس کی پریشان ماں کا دل شاد کر دے اور اس کی ماں کی پریشانی کو شادمانی میں بدل دے. اے میرے خدا، اس بچے کو شفا عطا کر. اس بچے کی ماں یہ عہد کرتی ہے کہ تیری بارگاہ تیرے حضور میں قیمتی نذرانے پیش کرے گی. میں نے اشتار عظیم سے تمہارے بچے کی زندگی کی دعا کی ہے، اس نے میری دعا سن لی. جاؤ اور اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرو کہ وہ بڑا ہو کر اشتار کا پیروکار بنے. آپ کی اشتار عظیم کی بہت بہت مہربانی. اشتار مہربان پہ درود و سلام ہو. آپ کی بہت بہت مہربانی. میرا بچہ موت کے دہانے پر تھا، آپ نے اسے نئی زندگی بخشی. اشتار عظیم بزرگ اشتر کو سلامت رکھے، اشتر کی حفاظت فرمائے. یقیناً یہ بچہ بھی ہمارے بچے کی طرح شفا یاب ہو جائے گا. ہاں، اشتار مہربان اور قدرت مند ہے، یقیناً اسے بھی شفا دے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. چلیں. چلو چلیں. یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ جو خود مسجود ملائک ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو. تمام کائنات انسان کی تابع ہے، پھر بھی تم ان بے جان پتھروں اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو. تم یہ سب باتیں اپنے تئیں کر رہے ہو اور بیکار میں ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہو. میں خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں خدا کا نبی ہوں اور میری باتیں کلام الہی میں سے ہیں. یہ کتاب وہ آسمانی صحیفہ ہے جو میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا. میں ان کے دین کا پیروکار ہوں اور اس کتاب کی ترویج و تبلیغ پر مامور ہوں. میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس آسمانی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کی توہین کرو. میں توہین نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں. اگر جانتے ہو تو جواب دو، اگر نہیں جانتے تو قبول کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اشتار کی عبادت گاہ کے بت تمہارے خالق ہیں یا تمہاری مخلوق؟ تم لوگ اشتار کے حکم کے تابع ہو یا وہ تمہارے تابع ہے؟ اشتار تم پر حکم چلاتا ہے یا تم اس پر؟ اگر اشتار ایک کمزور اور ناتواں پتھر ہے تو پھر اس نے کس طرح ہمارے بیٹے کو شفا بخشی؟ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے. اشتار نے اس کے بیٹے کو شفا دی، میں نے دیکھا ہے. وہ حکیم و دانا جس نے تمہاری آوزاری سنی، اسی نے تمہارے بچے کو شفا بخشی، نہ کہ اشتار نے. تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی. تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں. تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا.
याकूब की बातों का खुलासा ये है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें। क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्ती की दावत दे रहा हूँ, कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबुद इश्तार के काहिनों की तरह सेम उतर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो। सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना साथी कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबुद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूं। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। जाओ। आपने किया क्या? जाओ। इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो, भाग नहीं ना पाए। जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता कि। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहां से और मजीद याकूब की कुफ्र आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफ्र आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो पहले यहाँ से जाकर गजब नाजिल हो जाए। चलो, चलो। चलो यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ चलो से। चले। चलो, जाओ। के गैर को गजब से मुब्तला हो जाए। चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ तुम भी आ जाओ। चलो भाई तुम भी यहाँ चलो से भाई, चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द अज जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। हम पर रहम करो, इसका गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। छोड़ तुम दो ही मुझे। निगरानी करो, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। ठीक है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। भाई मोहतरम हम पर रहम करे, फारस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। पद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। और इसको सजा मिलनी ही चाहिए।
مجھے آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے. افغان کے لوگوں پڑھو. مجرم فارس ایشتار کا دشمن ہے. اس نے پتھر سے ایشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے. فدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم ایشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے. میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. صاحب اعظم میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو. مدان کے لوگوں میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. اے مدان کے لوگوں، اے مدان والوں، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. رحم کرو، چھوڑ دو مجھے. میں بے قصور ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو. اے مدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں. میں اے مدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ اے مدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں. میں فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو. آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے. اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے. اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں. تم ادا کرو گے؟ کیا وہ خود ایشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود ایشتار کے دشمنوں میں سے. پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو. پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے. میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے. تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی. یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی رائے کی سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو. چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو. فارس کو سزا ملنی چاہیے. جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو. اسے آزاد مت کرو. یعقوب، تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا. خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے. آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں آپ کا. بہت بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا. آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا. آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے. آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے. چلو آؤ چلے.
اچھا آدمی ہے، بیچارہ ہمیشہ کام میں جتا رہتا ہے۔ سالہ سال سے اشتار فدان اور بابل کے لوگوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر خدا لابان کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجتا تو یہ ہم دونوں کو ہی جلا دیتے۔ فارس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی نجات ملنے پر اشتار پرستی کو چھوڑ کر یکتا پرست ہو جائے۔ ہو گیا ہے راہیل، وہ ہو گیا ہے۔ جس لمحے اسے موت سے نجات ملی ہے وہ یکتا پرست ہو گیا ہے۔ ہمارا ننھا مہمان کب آ رہا ہے؟ بہت جلد یا نبی خدا، اب زیادہ دیر نہیں۔ عرصے دراز سے اس بچے کے انتظار میں ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سردار اور اس کے ہمراہیوں پر درود ہو۔ یعقوب گلابان پر درود ہو۔ شکر گزار ہوں۔ لگتا ہے کہ اشتار کے لیے نذرانے لے کر جا رہے ہو۔ خداؤں کو خوش بھی تو کرنا ہے، ورنہ اس سال بارش کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ ایسا نہیں لگتا کہ ان خداؤں سے کہیں زیادہ تمہیں ان کھجوروں کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے توہین کر کے خداؤں کو غضبناک کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ آپ کو یقین ہے کہ فدان پر معبد اشتار کے یہ بے جان پتھر کے مجسمے بارش برساتے ہیں؟ تمہاری انہی باتوں نے خداؤں کو غضبناک کیا ہے اور انہوں نے سرزمین فدان سے برستے بادلوں کو دور کیا ہے۔ خداؤں کی توہین کرنے سے باز آ جاؤ یعقوب۔ یہ خود پر کیسا ظلم ہے کہ خداوند قادر مطلق کو چھوڑ کر کمزور و ناتواں مجسموں کی پرستش کرتے ہو؟ کیوں اپنے تاریخ قلوب کو خدا یکتا پر ایمان لا کر منور نہیں کرتے ہو؟ اشتار بزرگ، بارش برسانے والے خدا، تمہاری عبادت گاہ کو تمہاری دشمنوں کے خوف سے پاک کرتی ہوں تاکہ تم اس سرزمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ۔ اے اشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں، شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ یہ سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب پاس آنے والا فدان نہیں۔ کے لوگوں پر نازل کرو۔ اے اشتار عظیم، یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو۔ اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ۔ عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب۔ اب بس کرو۔ اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ۔ کھولو اسے۔
मेरे साथ आओ।